السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر، اور امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں غالب کے متعلق، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بی اے آنرز اردو میں 40 آبجیکٹیو کوشچن پوچھنے کے ساتھ ساتھ 10 سبجیکٹیو کوشچن بھی آپ سے پوچھے جاتے ہیں، جن میں سے آپ کو 6 کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو ڈیلی ایک ویڈیو پرووائڈ کرا رہے ہیں، ایک جواب آپ کو ڈیلی دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم آج لے کر آئے ہیں غالب کے اوپر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شاعری میں بہت مشہور ہے غالب، کہ غالب کو سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی شاعری کے متعلق کوئی نام لے گا تو سب سے پہلے غالب نظروں کے سامنے آ جائیں گے، غالب کے شعر نظروں کے سامنے آ جائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے ایک سوال ان سے ہی پوچھ لیا جائے۔ تو چلیے اس پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کتنا لکھنا ہے اور کیسے لکھنا ہے۔ تو سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مرزا اسداللہ خان غالب کی شعر گوئی بیان کیجیے۔ تو جواب آپ کو لکھنا ہے، مرزا اسداللہ خان غالب کے چند اشعار حسب ذیل ہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے صرف ایک شعر لکھ دیا ہے، لیکن آپ 2-3 اگر شعر پہلے لکھ دیں گے، غالب کے بارے میں بتانے سے پہلے 2-3 شعر لکھ دیں گے، تو یہ ایک بہت اچھی بات ہوگی، اور آپ کے جواب میں 4 چاند لگ جائیں گے، کیونکہ غالب بہت مشہور ہوئے ہیں شعر گوئی میں اس وجہ سے۔ تو میں نے ایک شعر لکھا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ پھر آپ کو غالب کے متعلق بات شروع کرنی ہے۔ لکھنا ہے، غالب اردو شاعری کا وہ مقبول ترین شاعر ہے کہ اس کے بعد نہ وہ شہرت کسی کو نصیب ہوئی اور نہ وہ عزت۔ اردو ادب میں غالب کو بہت بلند مرتبہ حاصل ہے۔ وہ ہماری زبان کے بہت بڑے نظم نگار بھی ہیں اور بہت بڑے نثر نگار بھی۔ مرزا اسداللہ خان غالب کو 2 زبانوں یعنی اردو اور فارسی پر اچھی مہارت حاصل تھی۔ ابتدائی دور میں غالب کے یہاں فارسیت کا غلبہ زیادہ تھا، جس کی وجہ سے عوام نے کم توجہ دی۔ لیکن ایک دن فیض نے غالب پر طنز کہا کہ اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے؟ مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے دوسرا سمجھے، کلام میر کہے اور زبان غالب سمجھے، مگر اپنا کہا آپ سمجھے یا خدا سمجھے۔ یہ لکھ دینا ہے شعر آپ کو۔ اس کے بعد لکھنا ہے، ان کے یعنی غالب کے اشعار میں عشق کی مختلف کیفیتیں ملتی ہیں، اور ہر کیفیت اپنا الگ رنگ لیے ہوئے ہے۔ ان کا عشق روایتی اور مدحی نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی ذہنی، جسمانی، جذباتی کیفیتوں اور تقاضوں نیز اس کے شعور و فکر کے مختلف پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ابتدا میں غالب طرز بے دل میں شاعری کرتے تھے۔ طرز بے دل میں ریختہ کہاں، اسداللہ خان قیامت ہے۔ یہ مثال بھی آپ کو لکھ دینی ہے۔ چلیے آگے دیکھیں، ان کے اشعار میں کبھی نثردگی، کبھی شوخی، کبھی نغمہ شائی، کبھی ترانہ ہے، لیکن کہیں بھی شاعر اپنی انفرادیت سے چوکتا نہیں ہے، یعنی چوک نہیں کرتا، بلکہ ہر محبوب سے چھیڑ چھاڑ، عجز و نیاز، تواضع اور انکساری ہے۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ غالب کی ظرافت تو ضرب بمثل ہے، اس لیے انہیں حالی نے حیوان ظریف کہا ہے۔ ان کی شوخی یہاں تک بڑھی تھی کہ انہوں نے جنت دوزخ کو بھی اپنی ظرافت کا نشانہ بنا ڈالا، اور حد تو یہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات کو بھی اپنی ظرافت سے مبرہ نہیں رکھتے تھے۔ مثال، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ مرزا غالب اگرچہ صوفی نہیں تھے، لیکن ان کی شاعری فلسفوں سے لبریز ہے۔ ان کے کلام میں فلسفیات موسنگافیاں تو ملتی ہیں، لیکن ان کا فلسفہ بھی ان کی شاعری تصوف کا مرکز ہے۔ مثال، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ غالب کی شاعری فکر و معاذ، عشق بیان اور یاد رفنگا کا ایک حسین گلدستہ ہے۔ قول پروفیسر آل احمد سرور، غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی، غالب نے اسے ذہن دیا۔ تو اتنا آپ لکھ دیں گے تو آپ کے جواب میں 4 چاند لگ جائیں گے، اور آپ کو اتنا ہی لکھنا ہے۔ ویسے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں اس سے
غالب کے متعلق کوئی زیادہ ہو تو اس میں آپ جو ہے کچھ ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ ہائڈ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو ناگوار گزرے۔ چلیے میں نے آسان سے آسان بنانے کی کوشش کی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔